لیکن دفتر نیچے بازار میں شور قیامت بلند ہوا۔ شہر پر جنگی رتھوں اور ہاتھیوں کی یلغار شروع ہو چکی تھی۔ پل کی پل میں سارا بازار رن میں تبدیل ہو گیا۔ دھول اور ہاتھیوں کی چنگاڑ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں اور ڈھالوں کی جھنکار اور عورتوں اور بچوں کے رونے اور چیخنے کی صداؤں کے خوفناک بھنور میں اس کی اپنی آواز ڈوب کر رہ گئی۔ وہ سکتے کے عالم میں برآمدے کی سیڑھیوں پر کھڑا سامنے کا منظر دیکھتا رہا۔ بازار کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی تھی۔ اس کے چترکار ساتھیوں کی لاشیں سڑک پر ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ چانکیہ کے سپاہی بڑی صفائی سے لوگوں کی گردنیں اتارنے میں مشغول تھے۔ گوتم کی نظروں میں اندھیرا چھا گیا۔ آخر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے نگار خانے کی سیڑھیوں سے اترا۔ اس نے مرے ہوئے کمل چور کے ہاتھ سے تلوار نکالی اور خواب کے عالم میں چلتا تلوار گھماتا، کیونکہ خود فنون جنگ میں طاق تھا، سڑک پر اتر گیا۔ گوتم رات گئے تک لڑتا رہا اور آخرکار زخموں سے نڈھال ہو کر ایک گلی میں گر پڑا جہاں چاروں طرف اہل شہر کی لاشوں کے انبار لگے تھے۔ افق کے نزدیک شہر سے کچھ فاصلے پر جیتون کی عمارت چپ چاپ درختوں میں چھپی کھڑی تھی۔ اس کا کلش اندھیرے میں مدھم مدھم یوں جلملا رہا تھا جیسے اس سارے نقشے پر خاموشی سے ہنستا ہو۔ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ دیس پر اب مور کے نشان والے شہنشاہ کا راج ہے۔ وہ جو دیس کی چترانت ریاست کا پہلا سمراٹ ہے، اتہاس پر ان میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ بادشاہوں کے نسب نامے لکھنے والوں کے قلم یہاں پہنچ کر رک گئے ہیں۔ یہ پریا درشن، نری چندر، انسانوں کا چاند، جو پاٹلی پتر کے سنہاسن پر تلو ہوا ہے، یہ شودر ماں کا بیٹا جسے گٹریوں نے پالا، جسے چانکیہ نے تکشلا میں پروان چڑھایا، اب نئی تواریخ لکھوائے گا۔ روایت کے زمانے ختم اور نندوں کے 99 کروڑ اشرفیوں کے خزانوں کے قصے خواب و خیال ہوئے۔ یہ عہد جدید ہے۔ چندر گپت بڑا زبردست بادشاہ ہے۔ اس کی سلطنت کا ڈنکا سارے عالم میں بج رہا ہے۔ اس کا پایہ تخت دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی فوجی طاقت سے دوسرے ممالک خوف زدہ ہیں۔ اس کے 1000 ستونوں والے چوبی محل میں دور دور کی سلطنتوں کے سفیر موجود ہیں۔ اس کے دربار میں ملیچ، دوسری زبان بولنے والے غیر ملکی لوگوں کا ہجوم ہے۔ دور پچھم کے دیسوں کی سفید فام لڑکیاں محل میں نرتکیوں اور داسیوں کی حیثیت سے ملازم ہیں۔ سارا شہر دلہن کی طرح آراستہ ہے۔ وسیع تماشا گاہ میں نیزہ بازی اور رتھوں کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ سڑک پر سے سمراٹ کی سواری گزرتی ہے۔ جلوس میں موسیقار شنکھ بجاتے بجاتے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ چوراہوں پر رقص ہو رہا ہے۔ جھروکوں میں سے پھولوں کی بارش ہوتی ہے۔ عوام جی شبد بولتے ہیں۔ اب گرام بھوجک ان سے زبردستی لگان وصول نہیں کرتا۔ اب وہ چوری اور بد امنی کی آفتوں سے محفوظ ہیں۔ ان کی خوشحالی میں اضافہ ہوا ہے۔ کیونکہ وشنو گپتا، جس کا دوسرا نام چانکیہ ہے، جس کا دوسرا نام گوٹھلیا ہے، جس نے مہاپدم نند کو اپنی سیاست سے شکست دی، وہی وشنو گپتا مشیر سلطنت ہے۔ اور شکیہ منی نے کہا تھا کہ فتح نفرت پیدا کرتی ہے، کیونکہ مفتون دکھ کی نیند سوتے ہیں، لیکن فتح اور شکست سے بلند شانت آدمی سکھ میں رہتا ہے۔ لیکن ہر فتح یا شکست تاریخ کے راستے پر ایک موڑ ہے، جس کی وجہ سے دنیا کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتی ہے۔ اس فتح کے بعد سے عوام پہلی بار قومیت کے تصور سے دوچار ہوئے ہیں۔ ان کو ایک مبہم سا احساس ہوا ہے کہ وہ ایک قوم ہے جو بہت سارے قبیلوں اور ذاتوں اور خاندانوں سے بلند تر ایک اور شے ہے۔ وہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے چندر گپت پریا درشن کی قیادت میں ایرانیوں اور یونانیوں کو اپنے دیس سے نکال باہر کیا ہے۔ وشنو گپتا تکشلا کا برہمن اپنی سیاسی تصورات کو اب اگلی جامہ پہنا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ نیکی کا سیاست میں بدلہ نہیں ملتا۔ سیاست میں جرائم کی بھی سزا نہیں دی جاتی۔ جزا اور سزا کے مسئلے کو اس نے دھرم شاستر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے، سیاست میں صرف غلطی سے احتراز کرنا چاہیے۔ ریاست کی بہتری شخصی فائدے سے برتر ہے۔ معدنیات، بازار، منڈیاں، نہریں، آبپاشی، شفا خانے، مالیات، تجارتی گودام، باغات، محصول،
دیوانی، فوجداری، طلاق، شادی، وراثت کے قوانین، تعلقات عامہ، اموار خارجہ، دفاع، چراگاہوں اور کتاب خانوں کے اس نے الگ الگ محکمے قائم کیے ہیں۔ سارے میں جاسوسی کا جال پھیلا دیا گیا ہے۔ جو برہمن اپنے علم کے ذریعے روزی نہیں کما سکتے اور ناکام سوداگر، حجام، نجوی، نوکر چاکر، طوائفی اور کسان، ہر شخص اپنی قابلیت کی بدولت جاسوسی کے محکمے میں شامل ہو سکتا ہے۔ سادھوؤں کے بھیس میں ادھر ادھر گھوم کر جاسوس چندر گپت کے تخت و تاج کی حفاظت میں جٹے ہیں، بغاوت کا پتہ چلاتے ہیں، ویشیاؤں کے گھروں اور قمار خانوں میں جا کر عوام کے خیالات سے باخبر رہتے ہیں، جرائم کی بے کنی کے لیے بدی کا کام کر رہے ہیں۔ سارے میں امن قائم ہے۔ منو نے کہا تھا، جہاں سیاہ فام سرخ آنکھوں والی ڈنڈ مجرموں کو ختم کرتی زمین پر گھومتی ہو، وہاں کی پرجا تنگ نہیں ہوتی۔ یہاں بادشاہ ڈنڈ دھر ہے اور پرجا خوش ہے۔ پاٹلی پتر پر اتنی رونق اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ نئی نئی عمارتیں بن گئی ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ زبان میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ مگدھ نام نرتی پراکرت مگدھ کی عوامی بولی میں بدلتی جا رہی ہے۔ ناٹک اور موسیقی کے فنون اپنے عروج پر ہیں۔ گلی کوچوں سے گیتوں کی تانیں بلند ہوتی ہیں، کاریگر نئے نئے زیور گھڑ رہے ہیں۔ دور دور کے ملکوں کا سامان بازاروں میں فروخت ہو رہا ہے۔ بیراگی اور سپیرے گلیوں میں دو تارا اور بین بجاتے پھر رہے ہیں۔ بہروپیے منڈپوں کے نیچے سوانگ بھر رہے ہیں۔ عین ناٹک منڈلی جو کاشی سے آئی ہے، نئے نئے تماشے دکھا رہی ہے۔ ان ناٹکوں کا لیکھک پہلی بار پاٹلی پتر آیا ہے، لیکن اس کی شہرت اس سے پہلے یہاں پہنچ چکی ہے۔ اس کے بارے میں طرح طرح کے افسانے مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے وہ بہت بڑا غنی اور کلامت ہے، ایک زمانے میں چترکار تھا اور مورتیاں بناتا تھا، نٹ رقاص ہے، بہت مارکے کا ناچتا ہے، نائک ایکٹر ہے، غضب کی اداکاری کرتا ہے۔ بھرتمنی کا سارا فن اس نے گھول کر پی رکھا ہے۔ برسوں برس اس نے ایودھیا کے غنی جنوں اور گندھرپوں کے سنگت میں گزارے ہیں۔ سارے کا سارا سراس اس کے قابو میں ہے، سارے سر اس کے قابو میں ہیں۔ بڑے بڑے گائک اس کا لوہا مانتے ہیں، پر تب بھی اسے چین نہیں پڑتا۔ سارے دیس میں گھوما گھوما پھرتا ہے، کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا، کسی ایک فن کو اپنی پوری توجہ کا مرکز نہیں بناتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے بادل کی چھایا کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہو اور وہ اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ اس ناٹک کی بہت دھوم مچی ہے۔ سارا پاٹلی پتر ناٹک گھر کی اور امنڈ چلا آ رہا ہے۔ خواتین کے رتھوں اور پالکیوں کا تانتا بندھا ہے۔ راج محل کی شہزادیاں، امیروں، وزیروں اور تاجروں کی بیٹیاں، انتظامی ملازمتوں کے افسروں کی بیبیاں، سبھی رنگ برنگی ساڑیاں، زر نگار پٹکے اور سنہری کردنیاں پہنے آ کر ناٹک گھر کے ایوان میں بیٹھ رہی ہیں۔ بن بیاہی نوجوان لڑکیاں اس اداکار اور لکیک کو دیکھنے کی بہت مشتاق نظر آتی ہیں۔ انہوں نے سن رکھا ہے کہ وہ بہت خوبصورت آدمی ہے، اور خواتین کی ایک بری عادت یہ ہے کہ وہ کلا کی اچھائی یا برائی کے مسئلے کو کلاکار کی شکل و صورت سے گڑبڑا دیتی ہیں۔ سفید پردہ ایک طرف کو سرکایا گیا۔ منکش چوبی رنگ بھومی کا عقبی پردہ کلسوں پٹکوں اور تصویروں سے سجا تھا۔ سازندوں کی روشن چوکی سامنے بیٹھی تھی۔ سنگیت کار لڑکیوں نے پہلو کے ستونوں سے برآمد ہو کر مہادیو کی استوتی کی، اور ان میں سے ایک لڑکی ٹولی سے باہر آ کر کمر پر ہاتھ رکھے ایک طرف کو کھڑی ہو گئی۔ یہ لڑکی تمثیل کی نائکا تھی۔ اس کی لمبی چوٹی میں موتیا کا گجرا گندھا تھا اور اس کی طلائی گردنی میں یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ پھر پردیپ کی روشنی میں رنگ بوم کے سفید روغنی تختوں پر وہ نمودار ہوا جس کا اتنی دیر سے سب کو انتظار تھا۔ اس نے کیسری رنگ کے ریشمین کپڑے پہن رکھے تھے، اس کے کانوں میں کرن بھوشن جگمگا رہے تھے۔ وہ بڑی شان سے سر اٹھائے سامنے خلا میں دیکھتا، باوقار انداز سے قدم رکھتا سامنے آیا، اور چند لحظے تک سب کی طرف نظر ڈال کر اس نے قاعدے کے مطابق نٹی سے اس ناٹک کے موضوع کے متعلق مکالمہ شروع کیا۔ مجمع اس کی خوبصورت آواز سے مسحور ہمتن گوش رہا۔
سب ٹکٹکی باندھے اپنی اپنی جگہ پر ساکت و سامت گردنیں آگے بڑھائے اسے دیکھنے میں مصروف تھے۔ مکالمے کے دوران میں کسی بات پر زور ڈالنے کے لیے اس نے پہلے اپنا دایاں اور پھر بایاں ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ تماشائی چونک اٹھے، ان کے چہروں پر دکھ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ خواتین نے تعصب کی شدت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس خوبصورت اور انوکھے کلاکار کے دونوں ہاتھوں کی کئی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ گوتم نیلمبر کے سامنے ایک اور شہر تھا، تماشائیوں کا ایک اور ہجوم، جو حسب معمول عقیدت اور محبت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب کو تماشے دکھاتا تھا، لیکن اس کا تماشا کسی نے نہ دیکھا تھا۔ جس طرح رنگ بھومی کے پردے کے پیچھے ایک اور رنگ بھومی ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتی۔ پاٹلی پتر کے یہ مہذب باوقار شہری جو ایوان میں بیٹھے اس کے مکالمے پر اش اش کر رہے تھے، ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کیسی کیسی دنیاؤں کی سیاحت پر نکلا ہے۔ اس نے زندگی کے سارے تجربے کر دیکھے ہیں اور اب کچھ باقی نہیں۔ جن چیزوں سے اس نے بچنا چاہا، جن باتوں کو اس نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، محض یہ سوچنا چاہا کہ زندگی محض خلا ہے یا محض روشنی یا محض تاریکی، مگر یہاں محض کا وجود نہ تھا۔ وہ ماں سوا کو اپنے رستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ دنیا قدم قدم پر اپنے ہر روپ میں اس کے سامنے موجود اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ جنگ کے خلاف تھا اور اس نے اپنی تلوار سے شراوستی کے معرکے میں مخالف فوج کے 5 سپاہیوں کو قتل کیا۔ 5 انسان جو اس کی اپنی دنیا کے باسی تھے، اسی کی طرح بولتے تھے، گیت گاتے، اسی کا ایسا دل و دماغ رکھتے تھے۔ وہ بھرم پچاری تھا، لیکن بھرم پچاریہ کے سخت قوانین کو توڑ کر اس نے ایک لڑکی کو دیوانہ وار چاہا۔ اس کی سوچ کو منجمد کرنے کے لیے، اس کے پیکر تراشنے کی خاطر اس نے کلا کی دنیا میں پناہ ڈھونڈی۔ یہ بالآخر اس کی اپنی دنیا تھی، خالی الفاظ اور سوکھے فلسفے کے مسائل سے بلند تر۔ یہاں رنگوں اور پتھروں کی سنگت میں وہ زندہ رہا، لیکن جنگ میں لڑتے سمے دشمن کی تلوار سے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قلم ہو گئی۔ شراوستی کے بازار میں حملہ آوروں سے وہ دن بھر لڑا تھا، رات گئے تک لڑتا رہا تھا، اور پھر نیزے کی ایک وار کی تاب نہ لا کر گر پڑا تھا۔ جب اسے ہوش آیا اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا کہ رات کی سیاہی آسمان پر سے مدھم ہوتی جا رہی ہے، وہ زخموں سے چور ہے اور اس کے ہاتھ لہو لہان ہیں، اس نے لیٹے لیٹے بڑی مشکل سے اپنی ہتھیلیوں کو پھیلایا جو خون میں لت پت تھی۔ تب اسے ایک اٹل حقیقت کا اندازہ ہوا تھا۔ ہاتھ انگلیاں جو حسن کی تخلیق کے لیے بنائی گئی ہیں، خون میں نہلا دی جاتی ہیں۔ کسی خاموش وہار میں بیٹھ کر وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ کلاکار کی حیثیت سے انسان کا ہاتھ اس کے لیے بہت بڑی علامت تھی۔ انگلیاں جو رقص کے مدراؤں کے ذریعے کائنات کے سارے اسرار، ساری زندگی کے معنی کا مظاہرہ کرتی ہیں، جو مکان بناتی ہیں، باغوں کو سینچتی ہیں، بانسری بجاتی ہیں، تھپک تھپک کر بچے کو سلاتی ہیں، آرتی کے لیے نارنجی پھول چنتی ہیں، اور دوسری حقیقت یہ تھی کہ انگلیاں تیر گری کرتی ہیں، نیزے ڈھالتی ہیں، دوسرے انسانوں کا اپنی گرفت سے گلا گھونچتی ہیں۔ تب اس نے اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کو دیکھا اور سوچا کہ یہ اس کے کرم کا پھل ہوگا، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ کرم کے فلسفے سے اسے بڑا سکون حاصل ہوا۔ اگر یہ فلسفہ میرے پاس نہ ہوتا تو میں سوچ سوچ کر دیوانہ ہو جاتا۔ ذرا سی سکت آنے کے بعد وہ اٹھا اور لاشوں کو پھلانگتا گلیوں کی دیواروں کا سہارا لیتا اپنے مکان کی سمت گیا، جہاں اس کی ماں تھی جو اس کے زخم دھوئے گی، اس کو اپنی گود میں سلائے گی۔ لیکن اس کا مکان سنسان پڑا تھا۔ یہاں وہ 20 سال بعد اس وقت پہنچا تھا جب اس کے ماں اور باپ چند گھنٹے قبل لڑائی میں مارے جا چکے تھے۔ لڑکھڑاتا ہوا وہ شہر سے باہر آشرم کی سمت روانہ ہوا، جہاں ہو کا عالم تھا۔ جھونپڑے خاموش پڑے تھے، گرو کی کٹیا خالی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ مہوے کے باغ میں داخل ہوا اور تالاب کی سیڑھیوں پر لیٹ گیا۔ اس کے زخموں کے خون نے تالاب کے شفاف پانی کو ارغوانی کر دیا۔ ایک نوجوان گوالن نے جو ادھر سے گزر رہی تھی اسے سسکتا ہوا دیکھا تو وہ گھبرا کر دوڑی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس نے پانی سے اس کے گھاؤ صاف کیے، اسے گائے کا تازہ دودھ لا کر کھلایا
اور بجائے اس کے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا اسے بڑے زور سے ہنسی آ گئی۔ گوالن اسے چنبے سے دیکھنے لگی۔ کیسا انوکھا سپاہی ہے، میدان جنگ سے لڑتا مرتا ہوا آ رہا ہے اور ہنستا ہے۔ اس کو اتنی ہنسی آئی کہ اس کا جی چاہا کہ زور زور سے کہکے لگائے۔ اس وجہ سے اس نے ازرہ مذاق بھی گوالن سے یہ نہ پوچھا کہ تمہارا نام سجاتا ہے یا ننند بالا، کیونکہ اسے اس سمے ہری شنکر کے الفاظ یاد آ چکے تھے۔ بھائی گوتم، ہر زمانے میں ہر موڑ پر تمہیں کوئی ننند بالا ملے گی، کوئی سجاتا، اور وہ نزدیک آ کر تمہاری خدمت، تمہاری پرستش کرنا چاہے گی۔ اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھول لو۔ یہ دوسرا تجربہ تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ عورت کی خدمت، اس کی پرستش کو ٹھکرانا خدا کی سب سے بڑا ناشکرا پن ہے۔ اس نے آنکھیں نیم واکر کر کے بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ گوالن کے کنگنوں کو چھوا، پھر اس کے پلو پر سر رکھ کر سو گیا۔ گوالن اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گئی، جہاں وہ کئی دن، جب تک اس کے زخم اچھے نہیں ہوئے، اس کا مہمان رہا۔ اس کا ہمسایہ گاؤں تھا، لیکن اب اجاڑ پڑا تھا۔ گاؤں کی بہت سے باسی مہاراج چندر گپت کی فوج کے خوف سے بھاگ کر ادھر ادھر چلے گئے تھے۔ گوالن نے اسے روکنا چاہا، لیکن ایک روز وہ چپکے سے اس گاؤں سے نکل گیا۔ ننند بالا کی یہی اس گوالن لڑکی کا نام تھا۔ بہت روئی، لیکن وہ ندی پار کر کے بہت دور پہنچ چکا تھا۔ رفتہ رفتہ ملک میں امن قائم ہوا۔ چندر گپت کی سلطنت مستحکم ہو گئی۔ گوتم گھومتا گھومتا پھرتا کاشی جا نکلا۔ وہ عالم برہمن تھا، سوائے علم و فن کے اس کے پاس کوئی اور تجارت نہ تھی، لیکن اسے فکر نہیں تھی۔ ودیا یار تھی، پرمپچاری کی حیثیت سے اسے ہمیشہ سے بھوکا رہنے اور سختی اٹھانے کی عادت تھی۔ اسے یہ ونجاروں کی ایسی زندگی بری نہیں لگی، مگر اب وہ عالموں کی صحبت سے اور ان سے بحث کرنے سے بچتا تھا۔ کاشی میں ایک ناٹک گھر کی نائکا سے اس کی ملاقات ہوئی، جو دیکھتے ہی اس پر رچھ گئی۔ اس نے گوتم کو اپنی منڈلی میں شامل کر لیا۔ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں سے اب وہ تصویریں نہیں بنا سکتا تھا، مورتیاں نہیں ڈھال سکتا تھا، ناچ نہیں سکتا تھا۔ صرف اداکاری کے ذریعے اپنا اظہار کرنے کا راستہ اس کے سامنے تھا۔ طالب علم کے زمانے میں اس نے ناٹک لکھے تھے۔ فن اداکاری کا مطالعہ اس کی تعلیم کا ایک جزو رہ چکا تھا۔ وہ فلسفی، عالم، چترکار، اب نائک بن گیا۔ نٹ شاستر میں لکھا تھا کہ اداکار کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آنکھیں طویل ہوں، ہونٹ سرخ، دانت چمکیلے، اس میں وقار، تمکنت اور غرور ہونا چاہیے۔ اسے فن عروض، فن خطابت اور فنون لطیفہ پر دسترس حاصل ہونی چاہیے۔ گوتم میں یہ سارے وصف موجود تھے۔ یہ علم بحر ذخائر تھا، اس کا رتبہ بلند تھا، اس سے بھی رقص اور موسیقی کی مانند الواحی حیثیت حاصل تھی۔ کہا جاتا تھا کہ برہما نے اندر کی خواہش پر پانچوں وید کی حیثیت سے ناٹک قائم کیا۔ شیو اس فن میں دیوتاؤں کے استاد بنے۔ پاروتی نے اپسراؤں کو اپنی شاگردی میں لیا۔ وشوا کرمن نے رنگ بھوم تیار کی، پر ایک مرتبہ گندھرو اور اپسراؤں نے ایک تمثیل میں ایک رشی کا مذاق اڑایا، جس کی بد دعا کی وجہ سے ان اداکاروں کو دیو لوک چھوڑ کر دنیا میں آنا پڑا۔ یہاں بھی ان کے درجے میں کمی نہیں آئی۔ اداکار کشیلو کہلاتے تھے، کیونکہ رام کے دونوں بیٹے خانہ بدوش مغنیوں کے بھیس میں اپنے باپ کے دربار میں پہنچے تھے۔ سارا عالم بہروپ سے خوش ہوتا ہے۔ گوتم ان روایتوں کے متعلق سوچ کر خیال کرتا، بہروپ ایک اور حقیقت ہے۔ ناٹک کا فن بہت ترقی یافتہ اور ہمہ گیر تھا۔ بھرت منی نے اس کے قوانین کی تشکیل کی تھی۔ انہوں نے 48 قسم کے نائک اور 4.25 اقسام کی نائکاؤں کی فہرست بنائی تھی۔ انہوں نے ہدایت کاری اور رنگ بھوم کی آرائش اور اداکاروں کے اوصاف کے متعلق تفصیل سے لکھا تھا۔ سکون اور راہ توازن تمثیل کے لیے لازمی تھا۔ شدید المیہ اور قتل و دہشت کے مناظر سے گریز کیا جاتا تھا، تاکہ تماشائیوں کے ذہنی سکون میں خلل نہ پڑے۔ فراق تمثیل کا خاص موضوع تھا۔ گوتم نلمبر نے بھی اس روایت کو قائم رکھا۔ فراق کے علاوہ اور کون سے موضوع وہ اپنے لیے منتخب کر سکتا تھا؟ ناٹیہ، نرتیہ اور نرت کے سام گیت میں اس نے خود کو سمو دیا۔ ایک روز ناٹک گھر کی اس نائکا نے اس سے کہا، میں نے سنا ہے تم بہت اچھا ناچتے ہو، مجھے بھی سکھلا دو۔ تم کو سکھلا دوں؟
تم کو ابھی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ گوتم نے چڑ کر کہا، مجھے تو کچھ نہیں آتا جاتا۔ اس روز اس پر شدید بدمزاجی اور چڑچڑاہٹ کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ وہ سہم گئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں انہوں نے تم کو خود ناچتے ہوئے دیکھا ہے۔ کون لوگ؟ وہ پھر گر جا۔ جانے کون؟ ودیا کے کچھ نٹ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے جنگ سے پہلے کسی تہوار میں تمہیں ناچتے دیکھا تھا۔ ودیا کے؟ گوتم کا دل ڈوب سا گیا، وہ یکلخت نرم پڑ گیا۔ اسے اس لڑکی پر ترس آیا، وہ اس پر کتنی بری طرح فریفتہ تھی، بیچاری۔ وہ کون لوگ تھے؟ اس نے پھر کہا، کیا معلوم، ناٹک گھر میں دیسوں کی طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ لڑکی نے ذرا بے پرواہی سے جواب دیا، اچھا اب میں گھنگرو باندھتی ہوں۔ وہ ماتا نڈو کرتی رہی، وہ اسے دیکھا گیا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ گھنگروں کی آواز اس کے کان میں پہنچا کہ وہ ایک اور حقیقت سے دوچار ہوا۔ سارے نظام کائنات میں لے ہے، آفاق میں لے ہے، اور چدمبرم انسان کا دل جو کائنات کا مرکز ہے، شیو اس میں ناچتا ہے۔ شیو کسی تخلیقی خدا کا نام نہیں جو پہاڑوں پر رہتا ہو، وہ میرے اپنے دل میں موجود ہے، وہ جو تخلیق ہے اور تخریب بھی، جو بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے، جو وجود اور عدم وجود، موت و زست کا مکمل قانون ہے، اور ہر شے میں تال لے اور سر پنہاں ہے، تخلیق اور ارتقاء اور بقا اور تخریب میں رقص ہے، روح کی تشکیل اور اس کی آزادی میں رقص ہے، برہما جس نے تخلیق کی ہے، وشنو جو بقا ہے، رور جو خاتمہ ہے، مہیشور جس نے روحیں تشکیل کی ہیں، سدھ شیور جو انہیں ان کے چکر سے نجات دلاتا ہے، یہ سب اس کے مختلف پہلو ہیں، جو ذات متعلق ہے اور جو ازلی اور ابدی رقاص ہے۔ اس ناچ کے رس اور بھاؤ انسان کی ساری ذہنی، دلی اور روحانی کیفیتوں کی عکاس ہیں اور آفاقی تصورات سے انہیں نسبت دی گئی ہے۔ شرنگار رس وشنو کا ہے، اس میں ان کے اوتار نٹور گردہاری درندہ بن اپنی گوپ لیلا رچاتے ہیں۔ ویر رس کڑکڑتے گرجتے بادلوں کے سنہرے خدا اندر سے منسوب ہیں، کرونا ترحم کا جذبہ ہے، یم سے اس کا رشتہ جوڑا کو گیا ہے، رور غیظ کی کیفیت ہے، ہاسیہ سفید رنگ میں ملبوس مزاح ہے، بھیانک رس کا رنگ سیاہ ہے، کال سے منسوب ہاسیہ شیو کے مہاکال روپ کی نیلی علامت ہے اور اوبھت رس میں حیرت ہے۔ ان کیفیتوں کے اظہار کے لیے مکمل قوانین ہیں، ان کے لیے کس طرح کی اداکاری کی جائے، کیسے رنگ ہوں، کیسے پس منظر، کون کون راگ، میگھ، سری، ہنڈول، توڑی، چھایا، للت، شرنگار رس کے محبت کے راگ ہیں۔ گوری، سوم اور دیوکرتی ویر رس کے ساتھ گائے جاتے ہیں، رام کلیو اور اساوری کرونا کے راگ ہیں، شنکرا ہاسیہ کا نغمہ ہے۔ اداکار رقاص اپنے سر، اپنی آنکھوں، اپنی بھوؤں، اپنے بازوؤں، اپنے ہاتھوں، اپنی انگلیوں، اپنے پیروں، اپنے پورے جسم اور سارے وجود کے ذریعے کائنات و زندگی کی کہانی سناتا ہے، آنکھوں اور انگلیوں اور بازوؤں میں آہنگ قائم کر کے ناچتا ہے۔ آنکھوں کے 3 طرح کے اشاروں کی 45 قسمیں ہیں، گردن کے 9 مختلف اشارے ہیں، ہاتھوں کی مدراروں کی 4 قسمیں اور ہر قسم کی 24 علیحدہ علیحدہ شاخیں، ان گنت طرح کے لوچ اور جھکاؤ ہیں، جسم کی حرکات 108 انداز کی ہے، جس طرح گایتری منتر 108 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ یا جیسے آرتی کے پردیپ میں 108 چراغ روشن ہوتے ہیں، اسی طرح نٹراج کے 108 مختلف ناچ ہیں۔ کاشی کی خوبصورت پتراس کے سامنے ناچا کہ اس نے پیروں کی مختلف چالوں کا مظاہرہ کیا، یہ مور کی چال ہے، یہ ہرن کی، یہ ہاتھی کی، گھوڑے، شیر اور مینڈک کی۔ کودنے کے 5، قدم رکھنے کے 10، چکر کاٹنے کے 8 انداز ہیں۔ ہاتھوں کی 247 مدراؤں نے ساری کائنات کو سمیٹ لیا ہے۔ ساری کیفیات، احساسات، خیالات، درخت، پھل، پھول، پرند، عہد عتیق کے شہنشاہ،
इंसानी रिश्ते, देवी देवता, विष्णु के अवतार, चतुरन तारीखी हस्तियाँ, सातों समंदर, मशहूर नदियाँ, सातों तबकात अर्जी, सातों तबकात समावी, इन सब के मदरारों की ज़ुबान से बयान किया जाता है। अलमिया और तरबिया अदाकारी के सारे उतार चढ़ाव पेश किए जाते हैं। ये ताल, ले और गीत का मुकम्मल आहंग है। ये भरतनाट्यम है, शेव का नाच। भरतमनी ने जिसके कवानीन दुनिया के सामने पेश किए। काशी की रकासा भरतनाट्यम नाच रही है, जिस तरह एक मर्तबा चंपक नाची थी, जिस तरह जब तक ताल और लय और सुर कायम है भरतनाट्यम नाचा जाएगा। मगर मैं नटराज का एक हकीर बंदा कभी नहीं नाच सकूँगा, क्योंकि मैं अपाहज हूँ। उसने लड़की को गुस्से से देखा जो नाचे जा रही थी। वो खुद शंकर नहीं था, वो गौरी भी नहीं थी। तख़य्युल का जादू टूट चुका था। तब उसे ये भी मालूम हुआ कि ख्वाब ज़्यादा देर तक कायम रहने वाली चीज़ नहीं। लड़की नाचते नाचते उकता कर इसके करीब आ बैठी और उदासी से इसकी शक्ल देखने लगी। शायद वह सोच रही थी कि मैं इस आदमी को कभी नहीं समझ पाऊंगी, मगर क्या आदमी को समझना ज़रूरी भी है? क्या ये काफ़ी नहीं कि वो मेरे पास बैठा है और कम से कम गुज़रते हुए वक्त के इस हिस्से में मेरा है? तमसील घर की ससीन लड़की का नाम अंबिका था। ये बड़ी मशहूर अदाकार थी। बड़े बड़े अमीरजादे और बांके इसके नाम की माला जपते थे, मगर वो रिछी भी तो किस पर? एक मुफलिस ब्राह्मण तालिब इल्म जिसके हाथों की उंगलियां कटी हुई थी। तब गौतम एक और हकीकत से आगाह हुआ। तुम जिसको चाहते हो तुम्हारी परवाह नहीं करता। जो तुम पर जान देता है उसमें तुम्हारे लिए कोई कशिश नहीं। ये भी ज़िंदगी का एक ऐसा तजुर्बा था जो इससे पहले हज़ारों कर चुके थे, मगर उसके लिए नया था। अंबिका में रूपवती होने के अलावा वह सारी खूबियाँ और हुनर मौजूद थे जो एक रकासा और अदाकार के लिए लाजमी तसव्वुर किए जाते थे। वह संगीतकार थी, शायरी करती थी, फूलों को सजाने का फ़न जानती थी, ज़िला जुगत की उस्ताद थी, फ़न बागबानी, तीर अंदाज़ी और मंतिक की माहिर थी। उसकी आंखें बादाम की ऐसी थी, उसका रंग ख़ज़ां के पत्तों की मानिंद पीला था। कस्तूरी की पंखुड़ियों का गाज़ा चेहरे पर मलकर कम और काजल से आरास्ता हो, नफीस मीनाकारी के गहने पहनकर जब वह तमाशागाह में नमूदार होती थी, चारों ओर तहलका मच जाता था। पर गौतम इन तमाम औसाफ के बावजूद उस पर मुल्तफित न हुआ। वो अंबिका की मंडली के साथ सारे में घूमा। मौर्य सल्तनत में खुशहाली का दौर दौरा था। फ़नून लतीफ़ा को ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल हो चुकी थी। अब गौतम भी अमीरजादों के से ठाठ से रहता, शराबें पीता, नत नई लड़कियों पर डोरे डालता और फिर फ़ौरन उनसे उकता जाता। अंबिका उसकी पुजारन, उनकी इन सारी बुरी आदतों के बावजूद उसकी परस्तिश किए गई। वो इसकी मोहब्बत के जवाब में से इंतहाई बेरहमी का बर्ताव करता और इसको देख दुख पहुंचाकर दिल ही दिल में खुश होता। अब उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। उसकी बदमिजाजी, उसके अक्ल खरेपन, उसके गुरूर और उसके इशरत पसंदी के किस्से भी मशहूर हो चुके थे। ये सब था, मगर एक ख़याल दिलो दिमाग पर बराबर मुसल्लत था। उसकी रूह की गहराइयों में तानपुरे के सुरों की तरह गूंजता रहता था। चंपक, चंपक, चंपक। उसने चंपक की तलाश में दूर दराज की यात्राएं की। शायद वो जिंदा हो, मारे जाने से बच गई हो, शायद किसी पुराने मठवियार में दुखाई दे जाए। वो शक्यामणि के बख्शनों की टोलियों को गौर से देखता। वो हर पंगट, हर बजाज की दुकान, हर संगीत मंडली में, हर उस जगह चंपक को तलाश करता जहाँ लड़कियाँ जमा होती थीं, मगर वो कहीं नहीं मिली। तब उसने थक कर अपनी खोज ख़त्म कर दी और अंबिका की मोहब्बत के आगे अपनी हार मान ली। अब वह सिर्फ अंबिका के साथ ही रहता। उसने दूसरी लड़कियों की तरफ तवज्जो भी कम कर दी। अंबिका के साथ उसकी ज़िंदगी में ऐसा सुकून आ गया था जो सिर्फ एक गृहस्थ ही को मैसर होता है। बाज़ दफ़ा वो अंबिका को अफसोस से देखता, ये बेचारी मेरे लिए क्यों अपना वक्त ख़राब कर रही है। बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, उसकी आँखों के नीचे लकीरें पड़ जाएंगी। खूबसूरत औरत की असल मौत उसका बुढ़ापा है। बेवकूफ़ अंबिका क्यों नहीं लोगों की तरफ देखती जो सचमुच इसकी कदर करते हैं। मगर बरस इसी तरह निकलते गए। गौतम नीलम्बर अब 38 साल का हो चुका था।
اس کے بھنور ایسے کالے بالوں میں چاندی کے تار جلملانے لگے تھے۔ وہ اب بھی اسی طرح ہنستا تھا۔ مشرق و نگاہ کی ملائم ململ اور قیمتی ریشم میں ملبوس اپنے معشرت میں امبیکا کے ساتھ ہوا خوری کے لیے نکلتا تھا۔ آج وہ پاٹلی پتر میں موجود تھا اور حسب معمول تمثیل کے دوران میں امبیکا کے ساتھ مکالمہ ادا کر رہا تھا اور تماشائی اسے عقیدت سے دیکھ رہے تھے۔ تماشائی جو بہروپ کے عاشق ہیں، جو اسم گوتم نیلمبر کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ خواتین نے تعصب کی شدت سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ خواب پرست لڑکیوں نے حیرت اور دکھ سے اپنے دانتوں تلے انگلی داب لی۔ انہیں خواتین کی صفوں میں ایک طرف چمپک بیٹھی تھی۔ اس نے نقرائی پھولوں والے عودے رنگ کی ریشمی ساڑی پہن رکھی تھی اور وہ اپنی سہیلی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ جب اس نے نظریں اٹھائی، اسے گوتم نیلمبر نظر آیا۔ وہ لرز اٹھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو کی دھند تیرنے لگی۔ وہ اس دھندلکے میں گوتم کا چہرہ اس کے سامنے جلملاتا رہا۔ گوتم نے گرج کر کچھ سناتے ہوئے دیکھا اور تماشائیوں کی ہجوم میں وہ اسے دکھلائی دی۔ وہ چند لمحوں تک اپنا مکالمہ فراموش کر کے وہ ممہوت اسے دیکھتا رہا۔ پھر یکلخت اس نے اپنی نظریں جھکا لی، کیونکہ چمپک جو عودی ساڑی پہنے اس کے سامنے بیٹھی تھی، جو اتنے انتظار، اتنی تلاش کے بعد اسے یوں اچانک نظر آ گئی تھی۔ گوتم نے اسے اس وقت دیکھا جبکہ اس کی مانگ میں سندور تھا اور پیروں میں سرخ مہندی اور بچھوے، اور اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے تماشا گاہ کے فرش پر سہیلیوں کے ساتھ آلتی پالتی مارے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ وہ آن کی آن میں وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گیا، کیونکہ پہلے وہ مقدس تھی، اب مقدس تر ہو چکی تھی۔ وہ ماں تھی، اور اب یک بیک اس پر انکشاف ہوا کہ شکنتلا، دیمتری، ساوتری اور سیتا کیسی رہی ہوں گی، کیسی لگتی ہوں گی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ اتفاقات، حادثے، وقت کے انوکھے کھیل بھی بہت بڑی حقیقت ہیں۔ وہ سنبھل کر پھر اداکاری میں مصروف ہو گیا۔ وہ آپ ہی آپ چپکے چپکے آنسو پیتی رہی۔ ایک شخص نے دنیا تیاگی، پھر بھی اس کی یاد دل سے نہ ہٹا سکا۔ وہ ہری شنکر تھا۔ اس شخص نے اس کی یاد سے بچنے کے لیے تیاگ کی بجائے دنیا میں پناہ ڈھونڈی اور پھر بھی ویراگی رہا۔ گو ظاہر میں مکمل دنیا دار بنا۔ وہ گوتم نیلمبر تھا۔ وہ خود، وہ دکھیاری، نہ دنیا تیاگ پائی، نہ دنیا میں زندگی کی مسرتوں ہی کو حاصل کر سکی۔ یہ سب مایا کے کھیل تھے۔ اسے وہی کرنا پڑا جو عورت کی حیثیت سے اس کی باغ میں لکھا تھا اور جو غالباً اس کا فرض تھا۔ راجن کے قتل کے بعد اسے دوسری شہزادیوں کے ساتھ پکڑ کر پاٹلی پتر لایا گیا۔ ایودھیا کے راج گھرانے کی ساری لڑکیوں نے فاتحین نے شادیاں رچائی۔ اس کا بیاہ بھی چانکیہ مہاراج کے ایک افسر سے کر دیا گیا جو 50 سال موٹا، گنجا اور نہایت چالاک برہمن تھا، جو مالیات کے محکمے میں ملازم تھا اور ہر وقت 99 کے پھیر میں پڑا رہتا تھا۔ چمپک کا دھرم تھا کہ اس کی پرستش اور اس کی خدمت کرے، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اس کی خدمت کرتی تھی جیسے پاٹلی پتر کی اور ہزاروں کو پتنیاں تھیں۔ ان میں سے ایک وہ بھی تھی۔ اس میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ وہ اس کی گود میں اس کا بچہ تھا اور وہ اپنی سہیلی سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ فلسفوں کے تذکرے کا وقت نکل چکا تھا۔ اس نے احتیاط سے اپنے آنسو پونچھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پتی ورتا عورت ہونے کی حیثیت سے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد جب تمثیل کا پہلا باب ختم ہوا اور پردہ گرا تو اس نے آہستہ سے اپنی داسی کے کان میں کچھ کہا۔ داسی ادھر ادھر دیکھتی ہوئی صورت سے باہر چلی گئی۔ پہلے باب کے خاتمے پر گوتم بھی تنگ بھومی کے پیچھے سنگھار کمرے میں گیا، جہاں دوسرے اداکار آ کر جمع ہو رہے تھے۔ ایک داسی تم سے ملنا چاہتی ہے، امبیکا نے آئینے کے سامنے اپنی مالائیں اتارتے ہوئے مڑ کر اس سے کہا۔ کون ہے؟ گوتم نے پوچھا۔ اس کی آواز میں ساری درشتی، سارا چڑچڑا پن غائب ہو چکا تھا۔ امبیکا اس کی اس اچانک تبدیلی پر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کس قدر شانت معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا سکون تھا۔ پتہ نہیں، امبیکا نے ذرا ہکلا کر جواب دیا، تم خود دیکھ لو، اور پھر وہ اپنے ملبوسات اٹھا کر دوسری رقاصاؤں کی طرف چلی گئی۔ گوتم سنگھار کمرے کی سیڑھیوں پر آیا جو باہر باغ میں اترتی تھی۔ نیچے ایک سانولی سی خادمہ کھڑی تھی۔ اس نے جھک کر گوتم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس نے کہا، میری رانی نے تم کو پرنام کیا ہے اور کہا ہے، کیا تم جاتے وقت ان سے مل کر نہ جاؤ گے؟
وہ ایک سیڑھی اتر کر نیچے آیا اور چند لمحوں تک گمسم کھڑا رہا۔ پھر اس نے جواب دیا، نہیں، اپنی رانی سے کہو، جو جاگتا ہے اسے ایک دن نیند آ جاتی ہے، اور جو سوتا ہے وہ ایک روز جاگ اٹھتا ہے۔ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو برابر جاگتے رہتے ہیں، ان سے کہنا، اب میں بھی جاگ رہا ہوں اور اب کوئی شے میرے راستے میں نہیں آ سکتی۔ اور ان سے یہ بھی کہنا کہ کیا وہ بھول گئی کہ پتی ورتا عورت کے لیے دوسرے مرد سائے کے سامان ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ وہ جھانجھن بجاتی تمثیل گاہ کے اندر گئی اور چند لمحوں بعد واپس آ گئی، اور اسے یہ دیکھ کر ذرا بھی تعجب نہ ہوا کہ وہ اب تک وہیں سیڑھیوں پر کھڑا تھا۔ اس نے قریب آ کر کہا، میری رانی کہتی ہے تمہارا خیال ٹھیک ہے، اگر اب جاگ گئے ہو تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم پتی ورتا کہ میں نے کیا جانوں، لیکن ٹھیک ہے، کسی شے کو تمہارا راستہ روکنے کا کوئی حق نہیں، اب تم بھی جا سکتے ہو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ جلدی سے منہ پر گھونگھٹ کھینچ کر تماشائیوں کے ہجوم میں غائب ہو گئی، جو دوسرا باب شروع ہونے کے لیے اندر جا رہے تھے۔ تمثیل ختم ہونے کے بعد گوتم تماشائیوں پر نگاہ ڈالے بغیر رنگ بھوم سے باہر نکلا۔ سنگھار کمرے میں جا کر اس نے اپنے ریشمی کپڑے اور گہنے اتارے۔ ایک سفید چادر کندھے پر ڈال کر ننگے پاؤں وہ ہجوم کی نظروں سے بچتا تماشا گاہ سے باہر آ گیا، اور اس قدر تیز رفتاری سے شہر کے پھاٹک کی طرف بڑھنے لگا جیسے کوئی مجرم قید خانے سے نکل بھاگا ہو اور ڈرتا ہو کہ پہرے دار اسے پھر سے نہ پکڑ لیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف سرائیوں میں تیز روشنی جل رہی تھی، تام خانوں میں سے کھنکتے قہقہوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ شفا خانوں میں مریض لیٹے موت کا یا تندرستی کا انتظار کر رہے تھے۔ بازاروں میں چاندی اور تانبے کے سکے کھنک رہے تھے۔ سوتی ساڑیاں پہنی مزدور عورتوں کی ٹولیاں کپڑا بننے کے سرکاری کارخانوں میں کام کر رہی تھیں۔ ہتھیار خانوں میں اسلحہ گھڑے جا رہے تھے۔ دریا کی بندرگاہ پر جہاز بن رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ ویشیاؤں کے علاقے میں سے گزرا جہاں ٹھگوں، جواریوں، مداریوں اور نکلی جادوگروں کے اڈوں پر جوا ہو رہا تھا۔ دور سے راج محل کے بلند کنگورے نظر آ رہے تھے۔ اس وقت سمراٹ اپنے دیوان خانے میں لیٹے چانکیہ مہاراج کے ساتھ شطرنج کھیل رہے ہوں گے، یہ سوچ کر بھی وہ مسکرایا۔ ایک ویشیا اس کے قریب سے اسے بغور دیکھتی ہوئی گزر گئی۔ غالباً یہ بھی دوسری قابل ویش ناریوں کی مانند جاسوسی کے محکمے میں ملازم تھی۔ سوال یہ ہے، چانکیہ مہاراج سے کوئی پوچھے، اس نے دل میں کہا کہ کون کس پر جاسوسی کرے گا۔ وہ پھر مسکرایا۔ اب اندھیرا چھا رہا تھا اور تاروں بھرے آسمان کے نیچے فصیل کے برجوں میں پہرے دار للکار رہے تھے۔ وہ ایک پھاٹک کے قریب پہنچ کر ٹھٹک گیا۔ اس شہر پناہ کے 64 پھاٹک ہیں، کون سا پھاٹک میری منزل کے رستے پر کھلتا ہے؟ پہرے دار نے اسے کوئی غریب یا باعزت برہمن سمجھ کر خاموشی سے باہر جانے دیا۔ وسیع خندق عبور کر کے وہ شاہراہ پر آ گیا جو پریاگ کی سمت جاتی تھی۔ سون ندی عبور کرنے کے بعد کئی دن تک وہ سرگم سفر رہا۔ راستے میں اندھیرے جنگل پڑتے تھے اور ندیاں نالے، ندیوں کے کنارے سادھو تپسا میں مصروف تھے۔ وان پرست جو گرمیوں میں چلچلاتی دھوپ میں بیٹھے، برسات میں بارش میں شرابور ہوتے، جاڑوں میں بھیگے کپڑے پہنتے تاکہ جسم کی تکلیف زیادہ ہو، اسے یاد آیا وہ ابھی ایک بار ببول کے کانٹوں پر سویا تھا، پانی میں ایک ٹانگ سے رات بھر کھڑا رہا تھا۔ ون پرست کے بعد سنیاس کا دور آتا ہے، جب تارک دنیا انسان مستقل سفر میں رہتا ہے۔ غالباً میرا بھی یہی دور ہے، وہ زمانہ جس میں نہ موت کی تمنا رہتی ہے نہ زندگی کی۔ وہ چلا گیا۔ راہ میں شہر تھے، سرکاری کھیت، آشرم، مور پالنے والوں کے گاؤں، اس کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ لیکن ڈرنے کی کیا بات تھی؟ وہ زمین کے ساتھ تھا، زمین اس کی ماں تھی، وہ اس کا ساتھ دے گی۔ گھاس کی بھینی خوشبو، پتھروں کی خنکی اور مٹی کی قوت اس نے اپنے تلوں کے نیچے محسوس کی۔ اس نے بازو پھیلا کر ہوا کو چھوا اور آہستہ آہستہ دہرانا شروع کیا۔ زمین رگوید کی ایک حمد، تیری پہاڑیاں، برفانی پہاڑ اور جنگل مسکرا رہے ہیں۔ میں تیری سطح پر کھڑا ہوں، میں مغلوب نہیں ہوا، مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا، مجھے زخم نہیں لگے، میں سالم ہوں، مجھے کوئی ختم نہ کر سکا۔
زمین تیرے اندر کیا کچھ ہے؟ تو جو بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے انسانوں کو اپنے اوپر لادے ہے، جس نے ہزاروں ندیوں کی صورت میں مجھے دولت عطا کی ہے۔ کون گاؤں، کون جنگل، کون صبحائیں زمین پر ہیں جہاں ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ زمین مجھے ٹھکانہ دے، مجھے کہیں ٹھکانہ دے۔